اپنے نواسے امام حسن کو گڈی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دی ہے اپنی زبان مبارک کے ساتھ، جس کے بارے میں امام اہل سنت نے لکھا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اس زبان اطہر سے امام حسن کو اللہ کے محبوب نے گڈی دی ہے۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کو اللہ کے رسول کی گود میں دیکھا، اور امام حسن اللہ کے رسول کی جو داڑھی شریف ہے اس کے ساتھ کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم، نبی آخر الزماں مکین گنبد حضرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، سفر کی 28 تاریخ ہے، تو ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اکثر ذکر کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین کے بڑے بھائی ہیں ان کا ذکر بہت کم کیا جاتا ہے، حالانکہ امام حسن بھی آقا کریم علیہ السلام کی آل ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے لخت جگر ہیں، حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے شہزادے ہیں۔ تو 28 صفر کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ کچھ نے کہا کہ آپ کا وصال 5 ربیع الاول کو ہوا تھا، 28 کو ہو یا 5 ربیع الاول کو، چونکہ آج صفر کی 28 تاریخ ہے، اس لیے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ذکر خیر ہے کرنے کے لیے آج کا موضوع رکھا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام آقا کریم علیہ السلام نے رکھا، اور نام کیا رکھا؟ حسن۔ کیوں؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو وزیر حضرت ہارون علیہ السلام تھے، ان کے 2 فرزندوں شبیر اور شبر، اس نسبت سے آقا کریم علیہ السلام نے بھی اپنے شہزادوں کا نام حسن اور حسین رکھا، اور پھر آپ کا جو نام ہے اور آپ کے بھائی حضرت امام حسین کا جو نام ہے، یہ 2 منفرد نام تھے جو ان دونوں شہزادوں سے پہلے انسانی مخلوق کی تاریخ میں اور کسی نے یہ نام نہیں رکھے تھے۔ تو امام حسن مجتبیٰ
آقا کریم علیہ السلام نے خود آپ کا نام رکھا، اور پھر اپنے نواسے امام حسن کو گٹی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دی ہے، اور کس کے ساتھ؟ اپنی زبان مبارک کے ساتھ، جس کے بارے میں امام اہل سنت نے لکھا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اس زبان اطہر سے امام حسن کو اللہ کے محبوب نے گٹی دی ہے اور لعاب دہن مبارک چسایا ہے، اور اس کی برکت سے امام حسن مجتبی کو اللہ رب العزت نے جو قرآن و حدیث کے علوم ہیں ان میں کمال عطا کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دوستان محترم، امام حسن مجتبی جب آپ کی پیدائش ہونے لگی تو حضور علیہ السلام کی جو چچی حضرت ام الفضل ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں، عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا جو ٹکڑا ہے وہ میرے گھر میں آن پہنچا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا آپ نے جو خواب دیکھا ہے وہ سچ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے اور اس کی جو پرورش ہے وہ تم کرو گی۔ جو تم نے خواب دیکھا ہے نا کہ یا رسول اللہ آپ کے جسم کا ٹکڑا میرے گھر میں آ گیا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں میرے بیٹے کی ولادت پیدائش ہوگی اور اس کی تو پرورش کرے گی، اس کو تو دودھ پلائے گی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے نواسے کو گٹی بھی دی، اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے قرآن و حدیث کے علوم میں آپ کو کمال عطا کیا، اور پھر آپ کی جو قوت حافظہ تھی اس گٹی کی وجہ سے کمال پر تھی۔ امام حسن مجتبی نے چونکہ جو آل رسول ہیں وہ صدقہ نہیں لیتے، وہ صدقہ نہیں کھاتے، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صدقہ کی کھجوریں آئیں۔ تو جب امام حسن مجتبی جب آپ بڑے ہوئے نا تو کسی نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کا کوئی فرمان، کوئی بات جو آپ کو یاد ہو وہ سنا دے۔ آپ نے فرمایا جب میں بچہ تھا تو نانا کے پاس صدقہ کی کھجوریں آئیں، ان کھجوروں میں سے ایک کھجور میں نے اٹھا کے منہ میں ڈالی تو میرے نانا جان مصطفیٰ کریم نے وہ کھجور فوراً میرے منہ سے نکال کر واپس رکھ دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو سادات ہیں، جو آل رسول ہیں، میرے آقا نے فرمایا ان کے لیے صدقہ لینا جائز نہیں۔ تو امام حسن مجتبی نے جب بچپن میں وہ کھجور اٹھائی ہے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کس قدر کمال تربیت فرمائی ہے امام حسن کی، اور اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق بھی ہے۔ آج اگر ہمارا بیٹا کوئی غلطی کرے، کوئی بچہ غلطی کرے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کچھ نہیں، چھوٹا بچہ ہے۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام کے سامنے جب حضرت امام حسن نے وہ کھجور اٹھا کے کھائی ہے، میرے آقا نے کس قدر تربیت فرمائی ہے کہ وہ کھجور لے کر واپس رکھ دی ہے، اور اس میں ہمارے لیے یہ درس چھوڑا ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں کو چھوٹا ہونے کی وجہ سے اگر کوئی ایسی حرکت کرے تو اس کو نظر انداز نہ کرو، اس لیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، اور انہی معاملات کی وجہ سے
جو آپ کے بچے ہیں ان کی عادتیں بنتی ہیں، اور ان کی تربیت کا جو آغاز ہے وہ بچپن سے کیا جائے، تاکہ جیسے جیسے وہ زندگی گزاریں گے ان کی عادتیں بنتی جائیں گی، تو ظاہر ہے جب بندہ بڑا ہو جاتا ہے تو بندے کی جو عادتیں ہیں وہ بھی تقریباً اس کے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ تو آج والدین اس کو اگنور کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں کہ خیر ہے، چھوٹا بچہ اگر غلطی کی ہے تو خیر ہے، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے کس قدر تربیت فرمائی کہ اسی وقت وہ کھجور منہ سے نکال کر واپس رکھ دی ہے۔ اور پھر حضرت امام حسن مجتبی، ہم سید و شہداء امام حسین کا ذکر سنتے ہیں، کبھی آج امام حسن کا ذکر خیر سنیے۔ حضرت امام حسن مجتبی جو آل رسول کا گھرانہ ہے، وہ کتنا سخی گھرانہ ہے، وہ کتنا کریم گھرانہ ہے، اور حضرت امام حسن کے ساتھ اللہ کے محبوب علیہ السلام کس قدر محبت کرتے ہیں۔ حضرت سیداتنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام حسن کا جو حسن ہے، امام حسن کی جو ذات ہے، جب ہم نے اس کو دیکھا ہے تو اللہ کے رسول کے ساتھ اگر کسی کی سب سے زیادہ شکل و صورت ملتی تھی تو وہ امام حسن مجتبی کی ہستی تھی۔ انسانوں میں اگر کسی کی شکل و صورت اللہ کے رسول کے ساتھ سب سے زیادہ ملتی تھی تو وہ امام حسن مجتبی کی ہستی تھی۔ اور پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام امام حسن کے ساتھ کس قدر محبت فرماتے کہ آقا کریم علیہ السلام جب سجدے میں جاتے تو امام حسن مجتبی بھی امام حسین کی طرح کبھی کبھی اپنے نانا کی گردن پر اور کبھی پشت پر بیٹھ جاتے، اور آقا کریم علیہ السلام ان کو آرام سے شفقت سے پیچھے کرتے کہ وہ کہیں گر بھی نہ جائیں۔ جب صحابہ کرام دیکھتے عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ وسلم، اپنے اس بیٹے کے ساتھ آپ اتنی شفقت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں، یہ جو میرا بیٹا ہے ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا حسن یہ سردار ہے، یہ جو میرا بیٹا حسن ہے یہ سردار ہے، اور عن قریب یہ میرا بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں کے اندر صلح کروائے گا۔ یہ آقا کریم علیہ السلام نے پہلے خوشخبری دی کہ یہ میرا بیٹا حسن امت مسلمہ کے مسلمانوں کے دو گروہوں کے اندر صلح کروائے گا۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے دو گروہوں کے اندر صلح کروائی ہے۔ دوستان محترم، جب اس چیز کو دیکھتے ہیں تو ذہن میں سوال آتا ہے، ایک جو آقا کریم علیہ السلام کا نواسہ ہے امام حسن مجتبی، وہ صلح کروا رہے ہیں حضرت امیر معاویہ کے ساتھ، اور دوسری طرف آپ کے جو دوسرے بھائی امام حسین ہیں وہ حضرت امیر معاویہ کے بیٹے یزید کے ساتھ کربلا کے میدان میں جنگ کر رہے ہیں۔ ایک بھائی صلح کروا رہا ہے اور جو دوسرا بھائی ہے وہ کربلا کے میدان میں جام شہادت نوش کر رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب یہ مسئلہ چھڑا تو استاد اپنے شاگردوں کو یہ درس دے رہا تھا کہ ایک بھائی نے صلح کروائی اور دوسرے بھائی نے صلح نہیں کی، اس میں کیا راز ہے؟ استاد اپنے شاگردوں کو سمجھانے کے لیے دریا کے کنارے پر لے کے گیا اور ایک بڑا موٹا کمبل لے کر پانی کے اندر ڈبویا بگویا، جب وہ تر ہو گیا، باری ہوا،
تو اپنے شاگرد سے کہا اس کا ایک سائیڈ جو ہے اس کو پکڑ لو، دوسری سائیڈ کو استاد نے خود پکڑا۔ اب دیکھیں استاد نے عملی طور پر کس قدر سمجھایا ہے۔ استاد نے کہا اس کا جو ایک سرا ہے اس کو آپ پکڑو، دوسرے سروں کو میں پکڑتا ہوں اور اس کو خشک کرتے ہیں۔ جب شاگرد نے پکڑا تو اس نے تھوڑا سا مروڑا دائیں جانب کو، جب استاد نے پکڑا تو اس نے اس کو خشک کرنے کے لیے الٹی جانب بائیں جانب مروڑا ہے، جب زور لگایا خشک ہو گیا۔ استاد نے کہا اب آپ کو سمجھ آئی کہ اگر اس کو خشک کرنا تھا تو ایک سیدھی طرف زور لگا رہا ہے، دوسرا الٹی جانب زور لگا رہے، تو یہ خشک ہوا ہے۔ اسی طرح ایک بھائی امام حسن نے صلح کی ہے، دوسرے بھائی امام حسین نے یزید کے ساتھ کربلا کے میدان میں جنگ کی ہے۔ ان دونوں کا مقصد فقط ایک تھا، اور وہ کیا تھا؟ اسلام کو بچانا ہے، دین اسلام کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر امام حسن مجتبیٰ نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی ہے تو وہ بھی صرف اسلام کے لیے تھی۔ اگر امام حسین نے کربلا کے میدان میں جام شہادت نوش کیا ہے تو ان کا جام شہادت نوش کرنا بھی صرف اسلام کے لیے تھا۔ اس لیے ایک نے صلح کی اور ایک نے یزید کے ساتھ جنگ کی، اور دونوں کا مقصد فقط ایک تھا کہ دین اسلام کی حفاظت کرنی ہے، دین اسلام کو بچانا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا میرا بیٹا حسن یہ سردار ہے اور مسلمانوں کے دو گروہوں میں یہ صلح کروائے گا۔ اور پھر حضرت امام حسن مجتبیٰ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کو اللہ کے رسول کی گود میں دیکھا، اور امام حسن اللہ کے رسول کی جو داڑھی شریف ہے اس کے ساتھ کھیلتے ہوئے نظر آ رہے۔ جب سے میں نے یہ دیکھا ہے امام حسن مجتبیٰ کی محبت میرے دل میں بڑھ گئی ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ اس قدر امام حسن کا پیار، اور پھر اللہ کے محبوب کا اپنے نواسے کے ساتھ اس قدر پیار ہے۔ پھر وہ امام حسن مجتبیٰ آپ کی ہستی کیسی ہستی ہے؟ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو اللہ رب العزت نے جو علم کے میدان میں کمال عطا کیا تھا، اور اس علم کی وجہ سے آپ جو فیصلہ کرتے تھے اس میں اللہ رب العزت نے آپ کو قوت فیصلہ کتنی عطا کی تھی کہ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور خلافت میں ایک قصاب گوشت کرنے والا وہ گوشت کر رہا تھا کہ اس کو رفع حاجت کے لیے جانا پڑا۔ جب وہ گیا رفع حاجت کے لیے، اس کے ہاتھ میں چھری ہے، خون لگا ہوا ہے۔ جب گیا تو دیکھا کہ جہاں پر وہ جا کے بیٹھنے لگا ہے پاس ہی ایک تازہ ذبح شدہ لاش پڑی ہے۔ جب وہ وہاں پر گیا تو لوگ آ گئے، انہوں نے اس قصاب کو پکڑ لیا اور کہا کہ تو ہی قاتل ہے، تو نے اس کو مارا ہے اس لیے کہ تیرے ہاتھ میں جو چھری ہے اس کے ساتھ خون لگا ہوا، اس لیے تو نے اس کو قتل کیا ہے۔ اب وہ سارے قرائن موجود تھے، وہ انکار کیسے کرتا؟ وہ ساتھ چل پڑا۔ جب ساتھ چلا تو وہ بندہ جس نے قتل کیا تھا وہ بھی آ گیا، کہنے لگا اس کو تو قتل میں نے کیا، یہ تو قصاب ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو تو نے کیوں پکڑا ہے؟ قاتل تو اس کو میں نے کیا ہے، قتل میں نے کیا ہے، اس کا قاتل میں ہوں، اس کو چھوڑ دو۔ وہ سب کو لے کر
حضرت علی شیر خدا کے پاس گئے، سارا واقعہ سنایا کہ یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو دوستان محترم، جب حضرت علی نے سنا تو فرمایا اس کا فیصلہ میرا بیٹا جو حسن ہے وہ کرے گا۔ جب امام حسن کے پاس یہ کیس لایا گیا تو آپ نے فرمایا یہ جو دونوں ہیں نا ان کو چھوڑ دیا جائے، قصاب کو بھی چھوڑ دیا جائے، جو قاتل ہے اس کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جو قاتل تھا اس نے دوسرے شخص کی جان بھی بچائی ہے، اگرچہ اس نے قتل بھی کیا تھا مگر دوسرے کو اس نے بچایا بھی ہے۔ اور اسلام اور قرآن یہ کہتا ہے جو ایک شخص کو بچاتا ہے وہ پوری انسانیت کو بچاتا ہے۔ تو اس نے اگرچہ قتل کیا ہے مگر دوسرے کو بچا لیا ہے، اور یہ جو قاتل ہے اس کو بھی معاف کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، اور اس کی جو دیت ہے وہ بیت المال سے ادا کی جائے۔ کیوں؟ حضرت امام حسن مجتبی کو اللہ رب العزت کے محبوب نے جو گٹی دی تھی اس کی وجہ سے قوت حافظہ اور فیصلہ کرنے کی قوت اللہ رب العزت نے آپ کو کمال عطا کی، اور پھر یہی حضرت امام حسن مجتبی آپ کو اللہ رب العزت نے کس قدر سخاوت کا رنگ عطا کیا تھا۔ دیکھیں آل رسول کا جو گھرانہ ہے نا، آج بھی اس دور میں اگر سادات کو دیکھ لے تو ان کی طبیعت میں سخاوت نظر آئے گی، کنجوسی اور بخیلی پن نظر نہیں آئے گا۔ جو آل رسول کا گھرانہ ہے وہ کمال سخاوت اللہ رب العزت نے ان کو عطا کی ہے۔ امام حسن مجتبی کو وہ جو سخاوت ہے اللہ رب العزت نے کیسی عطا کی تھی۔ آپ کے پاس ایک سائل آیا، اس کے اوپر تحریر لکھی ہوئی ہے کہ میں ضرورت مند ہوں، میری مدد کی جائے۔ امام حسن مجتبی نے اس کی تحریر پکڑی لیکن پڑھی نہیں، اس کی تحریر کو پکڑ لیا لیکن اس کو پڑھا نہیں، اور آپ نے فرمایا کہ تیری ضرورت پوری کی جائے گی۔ لوگوں نے امام حسن مجتبی سے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ آپ نے اس کی جو بات ہے وہ سنی نہیں، پڑھی نہیں، تو اس کی ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ آپ نے فرمایا اس کی حاجت تھی وہ میرے پاس آیا، اگر اس کا ورقہ، اس کی ضرورت میں اس کے سامنے پڑھتا تو وہ شرمندگی محسوس کرتا، اس لیے میں نے اس کو پڑھا ہی نہیں، بغیر پڑھے اس کی حاجت روائی کر دی ہے، اس لیے کہ اگر میں پڑھتا وہ شرمندہ ہوتا، اور کل قیامت کے دن میں پھر اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیتا۔ اور پھر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کیسی سخاوت عطا کی تھی کہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس جو بھی آتا ہے، کوئی سائل آتا ہے مانگنے والا، آپ اس کی جھولی بھر کے بھیجتے ہیں، یہ کیوں ہے؟ حضرت امام حسن مجتبی نے بڑا پیارا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ رب العزت سے میں مانگنے والا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کرنے کی عادت ڈالی ہے، وہ مجھے عطا کرتا ہے، مجھے عطا کرنا اس کی عادت ہے، اور آگے لوگوں کو عطا کرنا یہ میری عادت ہے، کہ اگر میں اپنی عادت بدل ڈالوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ رب بھی اپنی عادت نہ بدل ڈالے۔ وہ مجھے عطا کرتا ہے، میں لوگوں کو عطا کرتا ہوں، اگر میں عطا کرنا بند کر دوں تو کہیں ایسا نہ ہو وہ رب بھی مجھے عطا کرنا بند ہی نہ کر دے۔ پھر حضرت امام حسن مجتبی آپ نے ایک بندے کو دیکھا دعا مانگ رہا ہے، اور دعا کیا مانگتا ہے؟ یا اللہ میری اتنی ضرورت ہے۔ وہ دعا مانگتا ہے مجھے 10,000 درہم کی ضرورت ہے۔ امام حسن مجتبی نے اس کی دعا سن لی، اور اس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ آپ نے غیبی طور پر اس کی حاجت روائی کر دی، اس کو پتہ بھی نہیں چلا، لیکن اس کی ضرورت کو بھی آپ نے پورا کر دیا۔
اور پھر حضرت امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اکثر اوقات اپنے گھر کا جو سارا مال ہے وہ غرباء میں اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا۔ اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ کبھی کبھی آپ نے اپنا نصف مال اللہ رب العزت کے راستے میں تقسیم کر دیا۔ اور پھر دوستان محترم، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل رسول کے اس گھرانے کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت کا فیض عطا کیا ہے، اس کی جھلک امت مسلمہ اگر دیکھنا چاہے تو وہ آج کے دور میں بھی نظر آتی ہے کہ جتنے بھی آل رسول ہیں، پیران عظام ہیں، جو سید زادے ہیں، اگر آپ ان کے آستانے پر چلے جائیں تو آپ کو سخاوت کا رنگ نظر آئے گا۔ یہ کیسا فیض ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام کا کہ وہ سارے سلسلے چل رہے ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو نسبت رسول ہے، حضور علیہ السلام کی آل والی نسبت ہے، اس میں جہاں جہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں وہ سخاوت کا رنگ ہمیں نظر آتا ہے۔ اور پھر یہ امام حسن مجتبیٰ کا حال ہے، اور ادھر سید الشہداء امام حسین کا حال بھی دیکھیں کہ لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں۔ مال خرچ کرنا بھی بڑی بات ہے، مگر امام حسن تو وہ سخی ہیں جنہوں نے اپنی جان کو اللہ کے راستے میں سخاوت کر دیا تھا۔ وہ آل رسول کا گھرانہ ہے۔ اور پھر دوستان محترم، چونکہ وقت ہو گیا ہے، امام حسن مجتبیٰ کا ایک دو فرمان صرف آپ کی گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ آقا کریم علیہ السلام کے شہزادے فرماتے ہیں کہ لوگوں، اپنی زندگی میں گناہوں کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو گناہ ہیں وہ بندے کو نیک کاموں سے دور کرتے ہیں۔ اگر ایک دن بندہ گناہ کرے تو وہ نیک کاموں سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے، اور جس کے شب و روز، جس کی رات غفلت میں گزرتی ہو، جس کا دن گناہوں میں گزرتا ہو، تو ایسا شخص ذرا تصور کرے کہ وہ کس قدر گناہوں کی وجہ سے کس قدر وہ نیک کاموں سے دور ہوگا۔ اس لیے فرمایا گناہوں کو زندگی سے نکال دو۔ جو گناہ ہے وہ بندے کو نیک عمل سے دور کرتے ہیں، اور جیسے جیسے بندہ نیک عمل کرتا ہے اس کی برکات بھی ملتی ہے، اللہ رب العزت کی رحمت بھی شامل حال ہوتی ہے، اور اگر گناہ کرتا ہے تو بندہ اللہ کی رحمت سے دور چلا جاتا ہے۔ اس لیے امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں بندے تو گناہ چھوڑ دے، جب تیری زندگی سے گناہ نکل جائیں گے پھر اللہ رب العزت تجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے گا۔ اور پھر امام حسن مجتبیٰ کا دوسرا فرمان سنیے، آپ نے فرمایا جو بخیل ہو، کنجوس ہو، وہ رشتہ داروں کی نگاہوں میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ جو بندہ کنجوس ہو وہ رشتہ داروں کی نگاہوں میں ذلیل ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود تو مال و دولت والا ہے، مگر اپنے جو اس کے غریب بہن بھائی ہیں وہ ان کا خیال نہیں کرتا، ان کی مدد نہیں کرتا، وقت آنے پر ان کے کام نہیں آتا، وقت آنے پر ان کا سہارا نہیں بنتا، مالی طور پر ان کو وسائل نہیں دیتا، ان کی مالی معاونت نہیں کرتا، تو فرمایا ایسا جو بخیل ہے لیکن مالدار ہے وہ رشتہ داروں کی نگاہوں میں ذلیل نظر آئے گا۔ دیکھ لے معاشرے کے اندر یہ تو عام چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ جو رشتہ دار امیر ہو لیکن اپنے دکھی اور بے سہارا رشتہ داروں کا سہارا نہیں بنتا، یا کسی دنیاوی معاملات میں کام پڑ جائے ان کے کام نہیں آتا، تو وہ واقعی رشتہ داروں کی نگاہ میں ہمیں ذلیل نظر آتا۔
تو دوستان محترم، حضرت امام حسن مجتبی کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو گٹی دی تھی اس کی برکت تھی۔ اور یہ جو آپ کے فرامین ہیں نا، یہ جو آپ کے اقوال ہیں، یہ علمی طور پر ہمیں جامعیت کے مرقع نظر آتے ہیں کہ آپ کے ایک ایک فرمان میں اتنی حکمت ہے۔